السلام علیکم، شرائط اصول سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے استعفیٰ دیا یا ان سے استعفیٰ لیا گیا، حقیقت کیا ہے؟ لیکن اب استعفیٰ واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ عمران احمد نیازی بانی PTI کی رہائی کے لیے سڑکوں پر احتجاجی سیاست نہ کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی شین گروپ بن رہا ہے، اور اس کے جو پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اندر کی کہانی کیا ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ کون نہیں چاہ رہا ہے دراصل، اور بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری خبریں ہیں۔ اور ان خبروں پر کیونکہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو کور کرتے ہیں وہ لوگ اس بارے میں بہت زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، اور انہی میں سے ایک میرے کولیگ ہیں، ساتھی کولیگ ہیں حیدر شیرازی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کو بڑے ایکسٹینسیولی کور کرتے ہیں، اور ان کو آپ نے اکثر و بیشتر مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ انٹرویوز کرتے دیکھا ہوگا، اور بہت ساری خبریں جو ہیں وہ PTI کے حوالے سے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے انہوں نے بریک کی ہیں۔ تو آج ہم انہی سے بات کرتے ہیں، اور کچھ ماضی کے اوپر بھی جھروکوں پہ بھی نظر ڈالیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے تاریخی حقائق ہیں جو کہ حیدر شیرازی نے پچھلے کئی سالوں کے اندر یا چند سالوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، کہ وہاں پر فیصلہ سازی کا عمل کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ ایک میڈیا کو اپنی طرف اٹریکٹ رکھنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے پولیٹیکل پارٹی کی، کہ جو ہے وہ ہر وقت اس کے اوپر ایک میڈیا اٹینشن جو ہے وہ رہے، کسی نہ کسی حوالے سے تحریک انصاف موضوع بحث ہو میڈیا کا۔ تو اسی پر بات کریں گے۔ حیدر شاہد صاحب، ویلکم ٹو AQS لائیو۔ آداب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں عمر ایوب صاحب سے استعفیٰ لیا گیا ہے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو کیوں دیا ہے، اور اب واپس لینے کی بات ہو رہی ہے۔ عمر ایوب جو ہیں وہ تو بڑے انہوں نے جمہوریت کے لیے انہوں نے کہا میں نے قید و بند پتہ نہیں تشدد والی تصویریں دکھائیں اور سارا کچھ، وہ تو یہ کیا کہانی کیا ہے؟ یہ دیکھیے، عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور ان کا استعفیٰ منظور بھی کر لیا بانی PTI نے، منظور ہو چکا ہوا ہے جی۔ تو پھر یہ واپس لینے کا مطالبہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیے، جس کو تو انہوں نے ٹویٹ اتنا کیا، آسان کام تھا، جس کو تو انہوں نے ٹویٹ کیا عمر ایوب نے، ہاں اس وقت انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لکھا کہ عمران خان نے میرا استعفیٰ منظور کر لیا ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، تو اب یہ جو سلسلہ ہے، اب یہ دیکھیں گے یہ کل کا ہے، کل جب وہ عدت کیس والا فیصلہ آنا تھا تو یہ لوگ اندر تھے وہ فیصلہ سننے کے لیے، تو وہاں پہ بانی PTI بھی ہوں گے موجود یا نہیں، اور پھر وہاں پہ ان کی کوئی گفتگو ہوئی ہوگی جس کے بعد انہوں نے آ کے، یا پھر وہ کارکنوں نے جو ان کے اوپر نعرے بازی کی اس وجہ سے وہ دل برداشتہ ہوئے۔ وہ تو اسلام آباد کے جو ماتحت عدالتیں ہیں وہاں پر یہ کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا، تو وہاں پر بانی PTI سے ملاقات ہوئی، اوکے ٹھیک، وہ الگ ایک ایونٹ ہوا۔ لیکن اس دوران کنفیوژن کچھ پھیلائی جا رہی ہے کہ استعفیٰ لیا گیا یا استعفیٰ دیا۔ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس کے بعد ایک انہوں نے قرارداد منظور کی ہے، کہ جس قرارداد میں عمر ایوب صاحب کی خدمات کو سراہا گیا اور کہا کہ ان کی خدمات ہیں، مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کے لیے کوششیں کی ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے، انہوں نے ایسے وقت میں جس وقت کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو پارٹی کو سنبھالا، یہ بات ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد وہ ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ یہ جملہ ہے کہ اراکین کی عمر ایوب کا استعفیٰ قبول نہ کرنے اور خدمات سر انجام دیتے رہنے کی سفارش۔ وہ کس سے یہ سفارش کر رہے ہیں؟ بانی PTI سے، عمران خان سے۔ آگے آج تو پارٹی کا چیئرمین کون ہے؟ چیئرمین، موجودہ چیئرمین، چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن منظور نہیں ہوئے تو بیرسٹر گوہر چیئرمین ہوتے، اگر ہو جاتے چیئرمین تو وہ ہیں، استعفیٰ بانی PTI کو بھجوا رہے ہیں، تو یہ ٹیکنیکلی یہ غلط بات نہیں ہو جائے گی؟ اس دوران یہ ہے کہ فیصلہ سازی میں اصل کردار بانی PTI کا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف ہی آخری حتمی فیصلہ کرتے ہیں، یا کوئی بھی فیصلہ ان سے آخر پہ پوچھا جاتا ہے۔ لیکن مطلب پارٹیوں میں بیسیکلی وہ فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر مرکزی قیادت ہی ہوتی ہے، مطلب جیسے کہ
پی ٹی آئی میں عمران خان ہی ان کا سینٹر ہے. لیکن اس دوران شاہد خٹک ان کے ایک رہنما ہیں، وہ وہاں پارلیمانی پارٹی سے باہر نکلے تو میڈیا سے کچھ گفتگو انہوں نے آج کی ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے بھی، کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین یعنی عمران خان سے پارلیمانی پارٹی نے درخواست کی کہ عمر ایوب کی استعفے کے معاملے پر نظر ثانی کریں. اس کا مطلب کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ ظاہر استعفے کے معاملے پر نظر ثانی تو یہی ہے کہ منظور ہو چکا ہے تو لہٰذا آپ واپس کر دیں. نہیں، اس میں ایک اور بھی ہے، اس کا ایک نیا رخ ہے، وہ یہ کہ عمر ایوب کو نیا استعفیٰ خود سے دینا ہوتا تو کہا جاتا کہ آپ عمر ایوب صاحب آپ استعفے پر نظر ثانی کریں. عمران خان کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ استعفے کے معاملے پر اس پر آپ نظر ثانی کریں. کا مطلب کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں. دوسرا، عمر ایوب نے جس کو یہ ٹویٹ کیا تھا، ایکس اکاؤنٹ پہ پوسٹ کیا تھا، کیوں بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب سے کیوں استعفیٰ مانگا؟ اس کی بنیاد انہوں نے اپنے اس ایکس پوسٹ میں لکھ دی ہے. کیا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے ایک لکھا ہے، دیر ول بی فردر چینجز میڈ ان دی آرگنائزیشنل اسٹرکچر آف پی ٹی آئی ان دی کمنگ ڈیز ایز ڈائریکٹڈ بائی پی ایم عمران خان صاحب. وہ پہلے کہتے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پارٹی کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں تبدیلیاں ہوں گی اور عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہوں گی. اب اس کو پیچھے لے چلتے ہیں. کہاں؟ اس وقت پر جب پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے. اچھا، کب کا؟ یہ جو پشاور کے اندر ہوا تھا؟ جی. عمران خان بنیادی طور پر یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے مائنس کیا جائے گا، اور -1 کے لیے کوششیں بھی آپ نے خود دیکھا کہ ہوتی رہی کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کو پیغام بھی پہنچایا گیا کہ آپ سائڈ لائن ہو جائیں تو آپ کے لیے کچھ چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. اس -1 کی ابتدا کیسے ہوتی؟ -1 کی ابتدا ایسے ہوتی کہ پارٹی کسی دوسرے کے حوالے کر دی جائے. عمران خان یہ وقت ہے، اس وقت سے لے کے آج تک وہ اپنے ہاتھ سے پارٹی جانے نہیں دے رہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو آج بھی نہیں مانتے، اور وہ تیار نہیں ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹرا پارٹی الیکشن کو مانے یا تسلیم کر لے. تو یہ تو پھر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں یہ تو پھر ان کی عین خواہش کے مطابق ہی آئے ہیں، تو پھر اس پہ اتنا سیخ پا کیوں ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا وہ سارا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی وہ زیادتی ہوگی. تو اگر کیونکہ ہمارا تو یہی موقف تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی نے بلے کا یا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے نا بائی ڈیزائن ہارا ہے ٹو گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. میرا تو ہمیشہ سے یہ آپ کی رائے، لیکن انالیسس رہا ہے. اس دوران عمران خان انٹرا پارٹی الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہیں، پارٹی کے متعدد رہنماؤں کو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے مائنس کرنے کے لیے یہ مجھے اندر کر کے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا گیا، اور اب بیرسٹر گور یا عمر ایوب یا دیگر ساتھی پارٹی کے عہدیدار بن بیٹھے. اس دوران عمران خان نے اب عمر ایوب کو سائڈ لائن کر دیا، یا عمر ایوب نے خود ہی استعفیٰ دے دیا. لیکن اس استعفے کے پیچھے 2 چیزیں ہیں. عمر ایوب سنجیدہ آدمی ہیں عہدوں کو لینے کے معاملے پر. انٹرا پارٹی الیکشن جب ایکسیپٹ نہیں ہوئے تو آپ یہ بتائیں کہ عمر ایوب کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر رہنے کی آئینی یا قانونی جواز کیا ہے؟ ان کے عہدے کے لیے کیا معاملات ہیں؟ وہ ایک عام سے کارکن نہیں ہے. پھر جب انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ ہوگا تو تب وہ سیکرٹری جنرل ہوں گے. یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ایک پارٹی کو منظم رکھنے کے لیے ارینجمنٹ تھا. یہ ارینجمنٹ تھا، یہ مستقل حل نہیں تھا. اس ارینجمنٹ سے وہ نکلے تو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی تھے، وہ انہوں نے اب ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اس دوران پی ٹی آئی، مجھے یہ لگتا ہے، میری بیرسٹر گور سے بھی آج بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو کوششیں تھیں، ہم نے جو سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن میں چیزیں جمع کروائی ہیں، ہم عمر ایوب کا متبادل نہیں لائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے شاید میرے ذاتی رائے ہے کہ نقصان ہو جائے گا ان کو، کہ دوبارہ سے الیکشن کروانے پڑیں گے، کیونکہ سیکرٹری جنرل پینل کے ساتھ آتا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کا آپ نے کور کیا تھا، وہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پینل پورے کا پورا آتا ہے اور سیکرٹری جنرل کا پینل آئے گا تو تب اس صورت میں دوبارہ الیکشن ہوں گے. تو ابھی پہلے ہی ایکسیپٹ نہیں ہوئے تو پھر
عمران خان ایسی صورت میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں بڑے پتے کی، یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس ہے، آپ اس کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ تمام پارٹی کو تحلیل کر دیا، یا پھر وہ اس کی حیثیت نہیں رہی عہدوں کی، لیکن ایک عہدہ رہتا ہے، وہ ہے چیف، جو سیف اللہ نیازی ہیں چیف آرگنائزر، وہ عہدہ ایک رہتا ہے. یعنی اس وقت سیف اللہ نیازی اگر چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آل نال وہ ہیں، باقی یہ عمر ایوب کو ہٹا دیا، اس کو ہٹا دیا. اگر انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ نہیں ہوتے تو چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی ایک عام کارکن ہیں. تو اصل میں پارٹی کا جو نظم و نسق اور کنٹرول ہے وہ سیف اللہ نیازی کے پاس رہے گا بطور چیف آرگنائزر، بطور پارٹی اور وہ جو ہے وہ پہلے دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا تعلق اور پرانا تعلق ہے، اور شاید رشتہ داری بھی ہے، اور ایون کہ ان کے نام پہ کچھ جائیداد بھی ہے خاندان کی، تو بڑا کلوز ریلیشن ہے. جس وقت وہ سائیڈ پہ ہو گئے تھے بہت عرصے تک، تو عمران خان سے پہلی ملاقات ہوئی تو عمران خان نے برا نہیں منایا کہ یہ مجھ سے برے وقت میں دور ہو گئے یا سائیڈ پہ ہو گئے. انہوں نے بات چیت کی، گفتگو کی، اور ذمہ داریاں ان کو دیں. سیف اللہ نیازی نے پھر کیا ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ تو ساری بات ٹھیک ہے کہ یہ باتیں ہو گئی، یہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا چیزیں ہو گئی ہیں. اب آگے آتے ہیں کہ اب کیا ہوا. یہ جو شین گروپ کی آوازیں آ رہی ہیں کہ شیر افضل شنانہ اور شبلی فراز یہ گروپ، اور اس میں ایک اور شین کو ایڈ کر دیں تو شہریار بھی ہو جائے گا. ایسے بڑا دلچسپ صورتحال ہے. وہ نون سے شین یہ نکالتے تھے، شیر افضل جو ہیں وہ استعفے کو ویلکم کر کے اور پھر کہتے ہیں کہ شبلی فراز بھی استعفیٰ دے دیں. اب اس دوران یہ کیا بات، شبلی فراز کے حوالے سے، جبکہ آج میرا خیال آج کا یا کل کا رؤوف حسن صاحب جو ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے چھوڑے ہوئے لوگ جو ہے پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اب ہے یہ کہ پی ٹی آئی میں اس وقت چند فواد چودھری سمیت متعدد لوگ واپس آنا چاہتے ہیں. فواد چودھری اٹیک کر رہا ہے شبلی فراز کو، اور شبلی فراز اور فواد چودھری کے درمیان لڑائی رہی ہے، اور یہ لڑائی ابھی کی نہیں ہے. یہ اس وقت کیا جب وزارت اطلاعات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاملات پہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا، سوئچ ہوئے تھے. اور ہمارے سورسز یہ بتا رہے تھے، کچھ دوست پارلیمانی راہداریوں میں گفتگو کرتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں کہ فواد چودھری نے شبلی فراز کو وزارت سے ہٹانے کے لیے کھیل کھیلا، اور عمران خان کے کان بھرے گئے کہ یہ وزارت اطلاعات میں کام کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، یہ جب سے آیا تو پارٹی کی کارکردگی صفر ہو رہی ہے. تو یہ بات ہے کہ عمران خان کان کے کچے ہیں، تو انہوں نے ہٹا دیا. تو تب سے یہ لڑائی ہے. ابھی جس طرح شبلی فراز اور فواد چودھری آئے اور اٹیک کی انہوں نے کیا، تو فواد چودھری شبلی فراز پر اٹیک کریں گے، اور اگر وہ آ بھی جاتے ہیں پارٹی میں واپس تو یہ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو قیادت ہے وہ تو دیہڑی دار قیادت ہے، اس طرح کا لفظ وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بونے ہیں، یعنی بڑے قد والے واپس آ گئے تو ان بونوں کو فکر ہے کہ ان کے راستے یا ان کی جگہ نہیں بچے گی. لیکن ایک اور آپ کو بات بتاؤں، بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے جیل سے یہ پیغام پہنچایا ہے، اور آج پارٹی کی سینئر قیادت کو عمران خان کے انتہائی قابل بھروسہ افراد نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو پارٹی میں واپس آنے کے لیے کوششیں لوگ کر رہے ہیں، اس کوشش کے معاملات کو روک دیا جائے میری رہائی تک، اور کسی کو بھی واپس نہیں لیا جائے گا. اس حوالے سے یہ واضح کر دیا. 3 خواتین ہیں جن کے حوالے سے عمران خان نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور تینوں خواتین کو واپس لیا جا سکتا ہے. اس میں ایک بخاری صاحبہ ہیں، ملکہ بخاری، دوسرا شیریں مزاری ہیں، اور تیسری ایک پنجاب کی خاتون ہیں. ان کے شوہر کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی مسرت چیمہ، ان تینوں کے حوالے سے. تو وہ اس لیے کہ مسرت چیمہ کی بات، مسرت چیمہ، اس لیے عمران خان ان تینوں کے حوالے سے، وہ ایک ان کی آڈیو کال بھی لیک ہوئی تھی عمران خان صاحب جب وہ 9 مئی میں پکڑے گئے تھے، اور ان ہاں چیزیں تھیں. اچھا عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا باقیوں سے سٹیٹس تھوڑا مختلف ہے، اور ان پر جو پریشر تھا وہ ذرا مختلف انداز سے تھا، اور وہ اس پر بات نہیں کرنے دے رہے. اور ایک موقع پر ان کے وکلاء نے اس پر گفتگو بھی کی کہ خواتین نے بھی تو پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے شٹ اپ کال دی اس وکیل کو
کہ خواتین جو اگر پارٹی چھوڑ کے گئی ہیں ان کے بارے میں آپ بات مت کریں. تو یہ 3 ہیں شیر مزاری. اس کے علاوہ نام تینوں کے لے لیا اور میں نے لے لیا. تو یہ چیزیں باقی جو رہنما ہیں ان کے بارے میں واضح پیغام آیا ہے کہ ان کو واپس نہیں لیا جائے گا. اب شین کا گروپ کا کیا ہے؟ شبلی فراز پارٹی میں گزشتہ 9 ماہ سے وہ اس طرح نظر نہیں آئے. بیک اینڈ پہ انہوں نے کام کیا, وہ اویلیبل ہوتے تھے, میٹنگز کرتے تھے. نہیں لیکن وہ جو مذاکرات کی ایک کمیٹی بنائی تھی اس میں 3 رکنی کمیٹی, علی امین گنڈاپور, شبلی فراز اور تیسرے کون تھے جو کہ جس نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے تھے؟ پھر تیسرے عمر ایوب تھے. ان تینوں کو کہا تھا. یہ تو ابھی کی بات ہے, لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے حوالے سے عمران خان, یہ جو شین گروپ کا تینوں کا ہے, شریار اور ان کا, یہ جذباتی ہیں تینوں. پارٹی کے اندر سخت ترین اس وقت ورکرز کی جانب سے پریشر ہے کہ پارٹی کوشش کرے عمران خان کی رہائی کے لیے, اور یہ آپس میں بیٹھ کر یہ جو کمیٹیاں کھیلی جا رہی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہوا, شرف افضل مروت بولے. شاندانہ گلزار نے گزشتہ روز مجھے انٹرویو میں کہا ہے کہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی میں مشکوک کردار ہیں. اب مشکوک کردار کون ہے؟ ان کا اشارہ کس طرف؟ مشکوک کردار کے بارے میں آگے اگلے جملے میں انہوں نے کہا جو 9 مئی سے خاموش رہے اور اچانک واپس آئے, وہ تو شبلی فراز ہے. دوسری طرف آج شرف افضل کا ٹویٹ دیکھیں, وہ شبلی فراز کا نام لے رہے ہیں. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے شبلی فراز ہی کریں, اور کسی نہ کسی حد تک شریار آفریدی بھی شبلی کے حوالے سے ایسے ہی سوچتے ہیں. اب یہ چیزیں شبلی کو وہ سمجھتے ہیں کہ شبلی کی ایسی کو حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے انہیں یہ مشکل ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے پروٹیسٹ نہیں کیا جا رہا. اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس پر آپسی لڑائیاں بھی ہیں. اس دوران ہوتا کیا ہے, پارلیمانی پارٹی اجلاس میں رہنما شریک نہیں ہو رہے ہوتے. پی ٹی آئی کے اپنے ممبران اسمبلی سنی اطاعت کونسل کے اجلاس میں اس لیے شریک نہیں ہوتے, وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ قیادت وہ خان کی رہائی کے بجائے کمیٹیاں لے رہی ہے اور آئینی عہدے لے رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے, اس میں زیادہ ایکٹیو ہے بجائے کہ ورکرز کو موبلائز کرے. انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی میں سینئر قیادت کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ احتجاج نہیں کرتے, سڑکوں پر نہیں نکلتے, تو پھر ہمیں بتائیں, ہم نکلتے ہیں, ہم جا کر کوششیں کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے, ہمارا یہ گروپ ہے, ہم دوست ہیں, ہم یہ لوگ ہیں, یہ ممبران اسمبلی, ہم الگ سے گروپ بناتے ہیں, ہم الگ سے جا کر عوام میں بھی احتجاج کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ خبریں آئی تھی کہ کوئی جو ہے ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر, وہ اس کی بنیاد بھی خبروں میں کیا, اس کی بنیاد بھی یہی ہے. آج قرارداد کے ذریعے پی ٹی آئی نے اس کو اس خبر کی تردید کی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے متعدد رہنما اس وقت, جس کا ذکر شاندانہ گلزار نے خود کہا ہے کہ وہ تنگ ہیں. اس تنگی کی وجہ یہی ہے کہ پارٹی کی عادت مکمل طور پر ناکام رہی ہے اپنے سنجیدہ فیصلے کرنے میں یا کام کرنے میں. اور سندھ اپنا کے پی حکومت سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, علی امین گنڈاپور سے. دیکھیں کے پی کی حکومت علی امین گنڈاپور جتنی مرضی افطاری کریں, کے پی کی حکومت کون چلا رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ علی امین. اگر میں کہوں کہ علی امین ڈمی وزیر اعلیٰ ہے تو اس کی آپ کے پاس کوئی وجوہات ہوں گی, مجھے تو نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہمیں سننے کو ملی ہیں. کیا؟ کہ علی امین گنڈاپور اپنی پارٹی کے ایک پارٹی کے رہنما ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر روپوش ہیں اور ان کی کالز پر حکومت چلا رہے ہیں. ان کی اجازت کے بغیر علی امین گنڈاپور کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے. چلیں بہرحال جو ہے وہ کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں. لوگ تو بہت کچھ کہیں گے, ان کا کام ہے کہنا. تو پھر اپنا کیا اس میں کیا نکلا کیا؟ اچھا, اس میں ایک اور چیز نہ دیکھیں, ہو کیا رہا ہے اس ساری کہانی میں, ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان ایک رہنما ہے, اس کی مشہوری یا اس کے ووٹ بینک کے ذریعے لوگ سیاسی فائدہ حاصل کر رہے ہیں. عمران خان نے جس طرح دیگر رہنماؤں کو استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینکا, آج ان کی پارٹی کے لوگ ان کی مقبولیت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, عہدے لے رہے ہیں, لالچ کر رہے ہیں اور
ان کی رہائی کے لیے اس طرح کی کوشش نہیں کر رہے، جس کی وجہ یہ تھی. کسی دن وقت ملا تو آپ کو ایک کیس بتاؤں گا، سناؤں گا، وہ تمام ایویڈنس کے ساتھ چیزیں، کہ کیسے پی ٹی آئی نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ اتفاق کیا، ایگریمنٹ کیا، اور صرف پی ٹی آئی نظریاتی یہ جب الیکشن سمبل والی بات ہو رہی تھی اور پھر انہوں نے ادھر میٹنگ ہو رہی تھی، قاضی فائز عیسیٰ کیس سن رہے تھے، دوسری طرف سنی پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن یہ قیادت چور ہے. موجودہ قیادت کو چور کہنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پی ٹی آئی اس مشکل کے میں ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی وہ جا کے کہہ رہی ہے کہ پہلے ایک انہوں نے جا کر نامینیشن پیپر جمع کروایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چینجز مسلسل کی. اور چینجز کا کیا تھا؟ سوچ کر سمجھ کر فیصلہ نہ کرنا تھا. ذاتی اناق کی تسکین تھی کہ مجھے اس شخص نے برا کہہ دیا، گالی نکال دی، تو لہٰذا اس سے تعلق ختم. اور یہ کرنے والے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر تھے، جو سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں، آپ کو یاد ہوگا درمیان میں وقفہ ہوا تھا، اسی کے درمیان میں، وقفے کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ نظریاتی کے حوالے سے آپ خبر چلا دیں کہ ان کے ساتھ اب ان کی ٹکٹ نہ جمع کروائے جائیں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ختم ہو گیا ہے. وہ اگر شخص عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتا تھا، کسی پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، تو آپ اس شخص سے کیوں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قسم اٹھائے کہ میں تم سے وفادار رہوں گا؟ چلیں، بہت شکریہ حیدر شراجی صاحب، آپ کا بہت سارے مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس کو ڈاٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنی بکھری ہوئی کہانی اور سٹوری ہے کہ مجھے اس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اس کا لیگل جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی کیسز تھے اس کے اندر وکلاء کی حالانکہ ٹیم اتنی بڑی ہے پی ٹی آئی کے اندر، لیکن ہمیشہ مختلف حوالوں سے غلط لیگل اسٹریٹجی جو ہے اس کا نقصان اس کو ہوتا رہا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. حیدر شرازی نے پی ٹی آئی این کے ٹکٹ کے اوپر ہونے والی کنفرنٹیشن وہ کس کی وجہ سے ہوئی، اور پھر انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں ہونا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر مائنس عمران خان انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو پارٹی کی صورتحال کچھ اور ہو جائے گی، لیکن سیاسی طور پہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنی خواہشیں کی، لیکن ہوا نہیں. پولیٹیکل قیادت پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی اوپر یا نیچے جاتی. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے